مزید عزاداری کی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل فروغ عزا سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اہل بیت علیہم السلام کا ذکر ایسا ذکر ہے کہ یہ 1400 سال سے جاری و ساری ہے، اور جب سے یہ ذکر جاری و ساری ہے تب سے بہت سے افراد ایسی کوششیں کر رہے ہیں کہ اس ذکر کو روکا بھی جائے۔ یعنی ہر دور میں لوگوں نے کوششیں کی اس ذکر کو دبانے کی۔ ظاہر ہے شیطان کے ماننے والے بھی تو ساتھ ساتھ ہی ہیں نا، اور ذکر علی کروانے والوں کو ہر دور میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بڑے بڑے ظالم حکمران آئے، ظالم بادشاہ آئے، بڑے بڑے ظالم حکومتیں آئیں، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ ہم اپنے ظلم کے ذریعے سے اس ذکر کو روک سکیں، لیکن وہ لوگ بھی ناکام رہے۔ اگر ائمہ اہل بیت کے ادوار میں دیکھا جائے تو تب بھی اس ذکر کرنے والوں پر مظالم ڈھائے گئے، اور اگر ہم اس بر صغیر کی مثال لیں تو بہت سی مثالوں میں سے ایک مثال قاضی نور اللہ شوستری کی ہے، کہ جو ایک شیعہ عالم دین تھے، اور انہوں نے اپنا آپ ظاہر نہیں کیا تھا لیکن وہ تبلیغ کرتے تھے۔ لیکن جب ظالم حکمران، ظالم بادشاہ جہانگیر کو پتہ چلا کہ یہ شیعہ ہیں تو اس کی دشمنی اتنی تھی کہ اس نے ڈنڈوں پر کیل لگا کر قاضی نور اللہ شوستری پر ظلم کی انتہا کر دی اور انہیں شہید کر دیا۔ آج کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر چیز کھل کر سامنے آ گئی ہے، لوگ منظر عام پر آ گئے ہیں، اس لیے کھل کر اس ذکر کی مخالفت نہیں کرتے لوگ، اور اپنے بغض کا اظہار برملا نہیں کرتے، لیکن ان کے دلوں میں آج بھی بغض اہل بیت بھرا ہوا ہے۔ اور ہمارے پاکستان میں بھی ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پر اگر کوئی مجلس کرواتا ہے، اہل بیت کا ذکر کرواتا ہے، تو لوگ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ چکوال کے قریب ایک گاؤں اٹھوال میں پیش آیا، جہاں 21 فروری 2023 کو ایک مجلس کروائی گئی وہاں کے مومنین نے۔ چھوٹا گاؤں ہے، وہاں پر مومنین کی تعداد کم ہے، اور ایک گھر میں ہی امام بارگاہ ہے، وہاں پر مجلس کا انعقاد کروایا گیا، اور 15 سے 20 افراد اس میں شامل ہوئے۔ اب وہ مجلس تو امام بارگاہ میں ہوئی، لیکن تکلیف وہاں کے اہل علاقہ کو ہوئی اور لوگوں کو ہوئی، اور جب وہ اس تکلیف کی زد میں آئے، ذکر اہل بیت سن کے ان کو تکلیف ہوئی، تو انہوں نے اس مجلس کے خلاف ایک جھوٹا مقدمہ درج کروا دیا، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ ذاکر نے اشتعال انگیز تقریر کی اور بغیر اجازت کے مجلس ہوئی، اور وہی ایک جھوٹی سٹوری جو ہر مقدمے میں لکھتے ہیں کہ صحابہ کی بھی اہانت ہوئی۔ لیکن مولا کا دشمن کیونکہ عقل سے خالی ہوتا ہے، انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ مجلس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، تو بانی مجلس نے وہ ریکارڈنگ انتظامیہ کے سامنے رکھی۔ جب انہوں نے USB کو مکمل دیکھا اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی، نہ کوئی اشتعال انگیز تقریر تھی، نہ ہی کوئی صحابہ کی اہانت تھی، تو اس مقدمے کو انتظامیہ نے خارج کر دیا، اور اس یزیدی ٹولے کو اب منہ کی کھانا پڑی۔ اور ہوتا اسی طرح ہے، لوگوں کو دشمنی امام حسین کے ذکر سے ہوتی ہے، لیکن الزام صحابہ کا لگا دیا جاتا ہے، غلط استعمال کیا جاتا ہے صحابہ کے نام کا۔ اور اس ویڈیو کا مقصد بھی لوگوں کو دکھانا ہے کہ آج کس طرح سے مجالس کو روکنے کے لیے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں اور صحابہ کا استعمال کر رہے ہیں نام۔ اسی لیے یہ جو بل پاس ہوا، اس کی بھی مخالفت کی کہ یہ نتیجہ ہوگا اس کا کہ صحابہ کے نام پر کسی پر بھی مقدمہ کرا دیا جائے گا، اور وہ مقدمے میں حقیقت نہیں ہوگی۔ یہ تو جب جانچ پڑتال ہوگی وہ تو بعد میں پتہ چلے گا، لیکن ایک بار تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا جس پر الزام لگے گا۔ اور ان شر پسند لوگوں کا جو مقصد ہے کہ جھوٹے اس طرح کے الزامات لگا کر مجالس کو روکنے کی کوشش کی جائے، تو یہ ناکام رہے تھے، ناکام رہے ہیں، اور ناکام ہی رہیں گے انشاءاللہ، اور اس اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لیکن مومنین کو بھی چاہیے کہ جس طرح اس مجلس کے بانی نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور ذمہ دار افراد کو ممبر پر لے کے آئے، اسی طرح سب کو چاہیے کہ ممبر ایسے افراد کے حوالے کریں کہ جو اپنی گفتگو میں ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، کوئی غیر ذمہ دار بات نہ کریں، تاکہ بانیان کو کسی قسم کے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔